بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی صحابی کی دلیل ہے جو داڑھی کاٹتے تھے، اور بخاری کی حدیث ہے، کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا دلیل ہے؟ آئیے، نافع ابن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، مونچھیں کم کرو ایک دم۔ وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر، نافع جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہ جب عبداللہ ابن عمر حج یا عمرہ کرتے، اب اصل درس شروع ہو رہا ہے، اب سمجھیے اس کو، حج اور عمرہ کرتے، قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، تو اپنی داڑھی اس طرح سے ایک مشت اس طرح سے پکڑتے اور کیا کرتے، اس کے بعد والا جو ہوتا تھا، یہ دیکھیے، یہ اس کے بعد جو ہوتا تھا زائد، اس کو کاٹ دیتے تھے۔ کب؟ جب حج اور عمرہ کرتے تھے۔ کہاں کی روایت ہے؟ بخاری، بہت بولتے ہیں نا بخاری، آؤ اب بخاری ہے، اب کاٹ رہے ہیں نا صحابی داڑھی، اب یہ دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہے کہ نہیں ہے دلیل؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں آپ بولنے کے نہیں بولنا ہے، ہاں بولتے ہوئے پکڑیں گے، نہیں بولتے ہوئے پکڑیں گے، ہے ہمارے لیے دلیل ہے، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اب بعد میں نے کہا دیکھو روایت کون کر رہا ہے داڑھی بڑھانے کی؟ عبداللہ ابن عمر، اور کاٹ رہا کون ہے داڑھی؟ عبداللہ ابن عمر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو زیادہ سمجھتا ہے حدیث کے، تم کو زیادہ سمجھتا ہے، ان کو زیادہ سمجھتا ہے، ہم کو تھوڑی، ان کو زیادہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ کاٹ رہے نا تو تم بھی کاٹو۔ ہم بولیں کب کاٹتے تھے؟ حج اور عمرے میں، تو یہ عمل کہاں ہے؟ وہاں کے لیے ہے، یہ عام نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں بھی کاٹتے ہوں، آگے آئیے آگے دیکھیں گے کیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے میں اس طرح سے ایک مجھ سے زائد داڑھی کاٹتے تھے۔ کیا حج اور عمرے میں یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء نے کہا یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، کہ جیسے حج میں مقصرین، جیسے یعنی بال جو کاٹتے ہیں یا مونڈتے ہیں، محلقین رؤوسہم و مقصرین، کہ سر مونڈنا، اسی طرح سے بال کتروانے میں داڑھی کو بھی شمار کرتے تھے، بعض علماء نے کہا ہے، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے اعمال میں سے ہے، یہ حج کے اعمال میں سے ہے کہ آدمی حج جب کرے تو جب سر مونڈتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس وقت میں تحلیق کے ساتھ میں، تقصیر کے ساتھ میں داڑھی میں سے بھی کم کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے۔ آئیے اس کی کیا دلیل ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مراسم کو پورا کریں، حج کے اعمال کو پورا کریں۔ اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفث کیا ہے؟ وہ اپنا تفث پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حلق الراس، سر مونڈنا، واخذ من الشاربین، اور مونچھیں کتروانا، ونطف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا، وحلق العانہ، اور ناف کے نیچے کی صفائی کرنا، وقص الاظفار، ناخن کتروانا، والاخذ من العارضین، گال پر کے جو بال ہیں، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ داڑھی ہوتی ہے تو اس کو داڑھی کو یعنی کم کرنا، والاخذ اس میں سے کترنا، ورمی الجمار، اور جمرات میں کنکریاں مارنا، اور موقف بعرفہ، والموقف بعرفہ، عرفہ میں یعنی وقوف کرنا، والمزدلفہ، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ یہ کیا ہے؟ حج کے اعمال میں سے ہیں۔ تو ابن عباس نے حج کے اعمال میں سے ایک چیز کیا گنائی؟ داڑھی میں سے کچھ کترنا، یعنی عارضین میں سے کچھ کترنا۔ اس کو ابن جریر نے الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس کی روایت ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ تفث کیا ہے؟ الرمی، التفث الرمی والذبح والحلق والتقصیر، رمی کرنا، کنکریاں مارنا، اور جانور ذبح کرنا، اور سر مونڈنا یا بال کتروانا، اور مونچھ، والاخذ من الشارب والاظفار واللحیہ، مونچھیں اور ناخن اور داڑھی میں سے کترنا۔
یہ کیا ہے؟ تفث میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل داڑھی میں سے اس طرح سے کترنا بھی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے۔ کیا یہ لازم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں علماء جنہوں نے اس کو روایت کیا وہ کیا بولتے ہیں۔ امام مالک نے اپنی موطا میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا حلق فی حج او عمرۃ اخذ من لحیتہ و شاربہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج اور عمرے میں سر مونڈتے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں میں سے بھی کچھ کترتے تھے۔ کون کرتا تھا ایسا؟ عبداللہ ابن عمر۔ موطا میں امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ امام مالک اسی کے فوراً بعد کیا بولتے ہیں؟ لیس ھذا بواجب۔ امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واجب نہیں ہے، ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ من شاء، یہ امام محمد کہہ رہے ہیں، من شاء فعلہ ومن شاء لم یفعلہ۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ تو امام محمد کی بھی موطا ہے اور امام مالک کی بھی موطا ہے۔ موطا دو ہیں، امام محمد کی اور امام مالک کی۔ امام محمد نے بھی روایت اپنی کتاب میں نقل کی اور امام مالک نے بھی نقل کی۔ دونوں کو کیا بولنا ہے اس بارے میں؟ امام محمد کو کیا مانا جاتا ہے؟ کون سے مسلک کے ہیں؟ تو احناف کے اکابرین میں سے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں؟ آپ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لیس ھذا بواجب، یہ واجب نہیں ہے۔ من شاء فعلہ ومن شاء لم یفعلہ، یعنی جو چاہے کترے، نہیں کترے تو بھی چلے گا، یعنی یہ لازم نہیں ہے۔ امام محمد نے اس کو لازم نہیں مانا ہے۔ امام مالک نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان ختم کرتے اور ان کا حج کا ارادہ ہوتا تو اپنے سر کے بالوں میں سے یا اپنی داڑھی میں سے کچھ بھی کترتے نہیں تھے، بال نہیں کترواتے تھے، یہاں تک کہ حج کر لیتے تھے۔ اس کو کس نے روایت کیا؟ امام مالک نے اپنی موطا میں۔ امام مالک اس کے بعد کہتے ہیں لیس ذلک علی الناس، لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، ایسا کرنا لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ یہ موطا میں انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، کیا ہے کہ اس سے تو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب رمضان ہو جاتا تو وہ سر کے بال بھی نہیں کترواتے اور داڑھی بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ باقی دنوں میں کترواتے ہوں گے، سر کے بال بھی جیسے تو ویسے داڑھی بھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات تقریباً دو چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں اور ایک بات بتاتے وقت دوسری چیز بھی شامل کی جاتی ہے، لیکن اس پر حکم نہیں لگتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ لیکن واقعی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اگر اس سے دکھائی دیتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ رک جاتے یہاں تک کہ کیا ہوتا؟ حج، پھر حج کے بعد کترتے، تو ہو سکتا ہے حج کے بعد ہمیشہ کترتے ہوں، حج کے بعد دوسرے دنوں میں بھی کترواتے ہوں، داڑھی بھی اور سر کے بال بھی۔ کیا ایسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حج کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا؟ انہی کا عمل دیکھیں گے کیا ہے۔ عثمان ابن عبید اللہ ابن رافع کہتے ہیں انہ رأى ابا سعید الخدری وجابر ابن عبد اللہ وعبد اللہ ابن عمر وسلمة ابن الاکوع وابا اسید البدری ورافع ابن خدیج وانس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کس کو؟ ابو سعید خدری کو، جابر ابن عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو، آ رہی ہیں بھی اس میں، سلمہ ابن اکوع کو اور ابو اسید البدری کو اور رافع ابن خدیج کو اور انس ابن مالک کو۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب صحابہ ہیں۔ میں نے ان سب کو دیکھا ہوں، کیا کرتے تھے؟ یأخذون من الشوارب کأخذ الحلق، وہ اپنی مونچھیں خوب کترواتے تھے گویا کہ مونڈ دیا ہو،
مونچھیں خوب کترواتے تھے. وَيُعْفُونَ اللِّحَا وَيَنْتِفُونَ الْآبَاطِ, اور داڑھی چھوڑ دیتے تھے اور بغل کے بال اکھیڑتے تھے. تو ان کا عمل کیا تھا؟ داڑھی کتروانے. اب دیکھیے مونچھیں کترواتے تھے تو بولیں گے داڑھی بھی کترواتے تھے ایک مجھ سے زائد حج کے علاوہ. کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مونچھیں خوب کم کرتے تھے لیکن داڑھی کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے, داڑھی بڑھاتے تھے. اگر ان کے عمل میں کتروانا ہوتا باقی دنوں میں تو یہ ضرور اس کو ذکر کرتے تھے کہ وہ مونچھیں ایک دم کم کرتے تھے. کتنی؟ مونڈنے کی طرح ایک دم کم. مونڈتے نہیں تھے لیکن کم کرتے تھے. اور داڑھی کتنی کم کرتے تھے؟ تھوڑی کم کرتے تھے, یعنی ایک مشت. ایسا کہا نہیں, داڑھی چھوڑ دیتے تھے, داڑھی بڑھاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ عام عمل ان کا تھا داڑھی بڑھانے کا, کیونکہ ان صحابہ کی لسٹ میں ان کا بھی نام آ رہا ہے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے. اور آگے اس کو امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے شرح معانی الاثار میں. امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے. نافع کہتے ہیں کان ابن عمر یعفی لحیتہ الا فی حج او عمرۃ. اس روایت سے تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں نافع؟ وہی جو وہ روایت کر رہے ہیں وہ دوسرے حج کے بعد کا عمل ذکر کر رہے ہیں اور باقی دنوں کا عمل بھی ذکر کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی چھوڑے رکھتے تھے سوائے حج اور عمرے میں. اب دو عمل معلوم پڑے, ایک حج اور عمرے کے بعد کا, جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک مشت کے بعد کترتے تھے. لیکن حج اور عمرے کے علاوہ ان کا عمل کیا تھا؟ داڑھی چھوڑے رکھنے کا یا کترنے کا؟ چھوڑے رکھنے کا عمل تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی داڑھی چھوڑے رکھتے تھے. ہاں, حج اور عمرے کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ بس وہیں کترواتے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی کیا تھا؟ داڑھی چھوڑے رکھنے کا تھا. ہاں, حج اور عمرے کے بعد میں جب وہ سر مونڈتے تھے تو اس وقت میں داڑھی بھی ایک مشت سے زائد کترتے تھے. یہ بھی علماء نے کیا لازم کہا ہے؟ امام مالک اور امام محمد دونوں نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ لوگوں پر لازم نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا, یہ کیا تو اچھا, نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, آپ نے عمرہ کیا, صحابہ بیٹھے آپ کے اطراف, آپ جو ہے بالکل بال یعنی اپنے مونڈتے تھے یا تقصیر کرتے تھے تو آپ کے بال صحابہ جمع کرتے تھے تبرک کے لیے. اگر آپ نے داڑھی اس وقت میں کم کی ہوتی تو صحابہ یہ بھی ذکر کرتے, کسی صحابی نے ذکر نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ایسا نہیں کیا, لیکن صحابی نے کیا. یہ اگر ان کا اجتہاد ہے یا یہ تفص میں آتا ہے, دونوں اعتبار سے ان کا عمل صرف حج کے ساتھ میں تھا, لازم نہیں ہے. صحابی کے عمل سے کوئی عمل لازم ثابت نہیں ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. زیادہ سے زیادہ سنت ثابت ہو سکتا ہے, یہ اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, واجب ثابت ہوتا ہے؟ نبی کے عمل سے بھی واجب ثابت نہیں ہوتا ہے تو صحابی سے کیسے ثابت ہوگا بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی عمل سنت ثابت ہوتا ہے, واجب نہیں. آپ حکم دیں تو واجب ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو یہ صحابی کا عمل ہے, اس سے واجب ثابت ہوا نہیں. زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہی بات امام مالک نے اور اب یہی بات امام محمد نے کہی کہ لوگوں پر لازم نہیں ہے. یہ صرف عبداللہ ابن عمر کا طریقہ تھا یا باقی سلف کا بھی یہی طریقہ تھا؟ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کانوا یحبون ان یعفوا اللحیۃ الا فی حج او عمرۃ. کہ عطا ابن ابی رباح کون ہیں؟ یہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی وفات 111 ہجری میں ہوئی ہے. 111 ہجری, آج سے تقریباً کتنا ہوا؟ 1200-1300 سال ہو گئے. یعنی ابھی صحابہ ابھی ان کا دور گیا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کس کا دور پایا؟ صحابہ کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ام سلمہ سے, ام ہانی سے, ابو ہریرہ, ابن عباس اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت لی ہے. تو یہ کہتے ہیں کانوا یحبون ان یعفوا اللحیۃ الا فی حج او عمرۃ. سلف کا طریقہ. اب ان کے سلف کون ہوئے؟ ان کے پچھلے صحابہ اور کبار تابعین ہوں گے. تو وہ لوگ, مجھ سے پہلے کے لوگ پسند کیا کرتے تھے کہ وہ داڑھی چھوڑے رکھیں
سوائے حج اور عمرے میں. یعنی یہ عام طریقہ تھا کہ حج اور عمرے ہی میں کم کیا کرتے تھے، اس سے زائد اس کے علاوہ داڑھی چھوڑے رکھتے تھے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ، اور ابراہیم النخعی تابعین میں سے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ داڑھی میں سے عارض لحیتی میں کم کرتے تھے، داڑھی کے عرض میں سے کم کیا کرتے تھے. تو تابعی کے عمل سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. اور یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، یہ ٹائم کی قید نہیں ہے. اس لیے اس کو بھی کس کے ساتھ مقید کرنا زیادہ بہتر ہے؟ حج اور عمرے کے ساتھ میں، کیونکہ کس کے ضمن میں لا رہے ہیں؟ حج اور عمرے کے ضمن میں سلف کا عمل لا رہے ہیں کہ وہ کاٹتے تھے. تو معلوم ہے کہ عام صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج اور عمرے ہی میں داڑھی میں سے کترتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں، وہ اس کو پسند کرتے تھے. اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے.